سے قاری آصف نذیر صاحب، اور اسی طرح یہ قریب جویریہ مسجد سے مولانا لیاقت عباس محمدی صاحب، اور اسی طرح مولانا محمد انس صاحب ہمارے اس حلقے کے یوتھ کورس کے نائب ناظم تبلیغ، سبھی کا تہہ دل سے مولانا انس صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لیں۔ آجو اب یہ انعامات ہیں قاری نبی صاحب، یہاں جو امام اور مدرس ہیں انہوں نے بچوں کے یہ امتحان لکھے ہیں، تو میں بچوں کا نام لیتا ہوں، وہ بچے آگے آتے جائیں اور قاری صاحب کے ہاتھ سے، قاری یعقوب صاحب حافظہ اللہ کے ہاتھ سے اپنا اپنا انعام وصول کریں۔ اول پوزیشن آئی ہے، کل نمبر 92 ہے، بچے کا نام ہے ابراہیم بن سلیمان۔ ابراہیم بن سلیمان۔ دوم پوزیشن آئی ہے، کل نمبر 87 ہیں، بچے کے کل نمبر اس میں حاصل کردہ نمبر جو ہے 87 ہیں، بچے کا نام ہے محمد عثمان۔ اسداللہ بن طاہر، اس بچے نے 85 نمبر لیے ہیں، سوم پوزیشن، اسداللہ بن طاہر۔ چہارم پوزیشن ہے اسماعیل بن عینی، کل نمبر اس کے حاصل کردہ نمبر جو ہے وہ 83 نمبر۔ قاری صاحب کے خطاب سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ 15 مارچ بروز جمعہ المبارک بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد خلیل محلہ فیروز شاہ 224 فتح دین والی، وہاں مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا عبدالرشید حجازی صاحب بعد از نماز مغرب درس ارشاد فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر محبوب عوام قاری القرآن جناب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله اللهم صل على محمد وعلى آل جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے پہنچے جتنے میں پہنچانا چاہنا پھر میں پچھلے زمانے پہنچ جائے گا جب قرآن پڑھیا جا رہا ہوتا سی لو انزلنا الیک القرآن زبر چلئی جڑا جتے دل کرے ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا سی اللہ معاف فرمائے میرے استادوں نے اللہ میرے استادوں کی زندگی صحت نال بنا اللہ اجے تک ڈیڑھ گھنٹے یا دو تقریریں اجے کو کرتے ہیں ماشاءاللہ خدی پیش کیا یار انہوں نے سانو قرآن پڑھنے کا بند سکھایا پہلے سارے ایسے بھی او والے اتنا اور او والے زمانے اللہ کے فضل نال وہ بانٹو پار ہی کدھر چلے گئے ہوں گے اور اسی تے جتنے کتے بھی گئے ہیں پاویں باہر کے ملکاں جا رہے ہیں پاکستان کے ڈیریاں تے ڈھاریاں تے پنڈاں تے شہراں جتنے کتے بھی گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے بھی قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں قاری نوید صاحب ہاں جیسے قاری ماشاءاللہ تھوڑا بچہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق دے نال اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے اسی پڑھ رہے ہیں اے دیکھو سانو استاد والے سکھایا نا فرمایا کہ یا
دنا جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر کا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے اللہ نے فضل نام رکھتے اگلی بات بھی عرض کرنا دوانے پہ باب سے تو نکلی نہ جائے کافر ہے وہ دل شیطان ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے تو بے شک اور جس دل اندر دین اور ایمان سلامت نہیں وہ دل شیطان اور کافر ہونے میں بھی شک نہیں اللہ اکبر کم دلا کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن رہے کہتی گئی ہسٹری بآواز بلند تم کچھ نہ رہے ہم کچھ نہ رہے گر مسلمان رہے اللہ اکبر اللہ اس وقت دماغ کر رہا تھا اللہم صلی علی محمد جیسی گل تھی وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تواڈے پیر و مرشد میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بھائیوں معززین کرام اور قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اور اصلاحی یہ پروگرام جو درس قرآن دا ماشاءاللہ انہاں بچیاں دے امتحان ہوئے انہاں دے رزلٹ آؤٹ ہوئے انہاں نوں انعامات دیتے گئے تو آج یہ بیان اللہ دی توفیق نال قرآن اور صاحب قرآن میں نیو ڈالج کے نال جناب کے سامنے پیش کروں گا اللہ دی توفیق نال دعا کرنا اللہ مینوں صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہی بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد سننے سنانے والے ایسا سارے کو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیوں توجہ فرمانا ذرا تمہید والے دور لوگ گئے تمہید جلتا تھا پونا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ جدو تمہیدہ میں نہیں دیا سنڈا وہ دور لوگ گئے ان دے ٹو دی پوائنٹ دو جملے خطبہ چھوٹے تو چھوٹا بیان چھوٹے تو چھوٹا نبی پاک کی سنت بھی ہے اسی بھول گئے سا کہ جناب ایک وہ خطابت نہیں کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے خطیب لگے ہی رہے یہ کوئی بات نہیں کوئی خطابت نہیں سنیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر جواب
چھوٹے چھوٹے واز ہوندے سن صحابہ واز چھوٹے سنتے سن عمل بڑا کرتے سن تھوڑے بات سننے والے عمل بہتا کرنے والے سبحان اللہ اللہ کریم نے پھر ان لوگوں کی شان ہی بیان فرمائی اللہ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے نے کہ جنہوں اللہ کریم نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ میں انہاں نال راضی ہو گیا سبحان اللہ ادھر دیکھنا ذرا فرمایا کہ لو انزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون اللہ اکبر پھر میں ابتدا دے اندر ہی کیوں نہ پڑھ جاواں علامہ اقبال نے بیاں دیا بھی ہزار میری بیاں مکا چھڑیاں دیا بھی بیاں سبحان اللہ فرماتے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر علامہ اقبال نے میں نے تو اپنی جان کیا ویسے چھیالکوٹ دی سرزمین کتنی زرخیز ہے اس سرزمین نے دو علامے پیدا کیے اللہ نے احسان کیتا امت دے پہلے علامہ اقبال تے دوسرے علامہ احسان تے کلا کلا بھاری کروڑوں انسان جی میرے پیارے ویر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان میں ہی سارا کچھ کی جاؤں پڑھے پابندی ہے منہ سیکھ کے بیٹھ دی اچھا میں کیا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا یا قریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر جائے گا تجھے کبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر جی میں عرض کر رہا تھا اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن خطیب دے اشارات بھی بات دے دے اللہ اکبر جی اگر اللہ فرماتے ہیں اگر لو میرا اگر اسی نازل کر دیں دے قرآن پاک معلا جبل کسی پہاڑ تے لَرَأَيْتَهُ لام زبر الف لا یہ اونچا لمبا نہیں کرنا وہ دا معنی اور بڑھ جائے گا
ہے جی میں نے بڑے لام زبر لا پڑھو گے تیرا مانا تاکید آ جائے گا ضرور بے ضرور سونے محبوب پیغمبر تسی دیکھ دے کہ دے بلے پہاڑ بننے لا رائیتا ہو اگر لا رائیتا ہو پڑھ لیا جائے تو پھر نہ دیکھ دے ہے جی منع نہ آ جائے گا نہیں آنے والا منع جی لا رائیتا ہو خاشعا متصدعا من خشیات اللہ سونیا اے پہاڑ کی اللہ تے ڈر کو لوا خزاریاں کر لگ جاندہ رضا ہو جاندہ مگر انسان مینوں تانوں کی ہو گیا ہے قرآن پڑھی جانیا سنائی جانیا سنی جانیا پورے دا پورا قرآن ماہ رمضان دی آمد ماہ رمضان اندر نماز تراویح دے اندر پورے دا پورا قرآن سن جانیا خود بھی ایک دو تین مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت مکمل کر لینے لیکن اسی کہنے ساڑھے دے دی تاثیر ہی نہیں ہوندی اثر ہی کوئی نہیں ہوندا تجھے آخ دے ہو پہاڑوں تے اس قرآن پاک دی تاثیر دی تاک بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ بھی کب جاتے رہے پھر میں ان کو مثال دے کر کے اپنی باتوں سمجھاواں آسمانہ تو رحمت والا پانی برس دائے زرخیز زمینہ تے بھی کلر تے شور والیاں زمینہ تے بھی مگر کلر والی زمین انہوں اپنے اندر جذب نہیں کر دی سمجھ آئی نا یہ دے پھل پھول نہیں لگ دے باہرہ نہیں آدیاں پھر میں کہہ سکنا بلال مسجد اللہ تشریف لانے والے الہی آبادیہ دیگر جناب فیصل آباد تو دور دراز تو تشریف لانے والے میں کہاں گا قصور اس رحمت والے مٹھے پانی دا نہیں ہے جناب قصور تے میرے تیرے دیوانی سے بنجر زمین دائے جڑی اس رحمت والے مٹھے پانی نو برداشت نہیں کر سکتی بڑے دل دی زمین تبدیل کرنا میں ایک دو زیادہ نہیں دو تین مثالہ بیان کروں گا لوگاں دیاں جنہ دے دلوں دی زمین زلخیسی تے قرآن نے انقلاب بپا کر دیتا میرے پیارے ویرے سے واسطے اللہ کریم نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ واسطے اللہ فرماتے ہیں اسی لوگاں دے سامنے مثالاں بیان کرنے مثالاں بیان کرنے کی وجہ کی ہے لعلہم یتفکرون شاید کہ وہ غور و فکر کر لگ جان شاید تدبر کو لو سمجھ کو لو کم رہن اس واسطے مثالہ بیان ہو دیا نے پھر میرے ذہن جو نکلنا جائے سارے کا سارا نواٹا پھر ایک بات ضرور بیان ہوئے گی میرے پیارے ویر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دارشد آشاد گرامی بخاری شریف کی حدیث سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید القرآن بی اصواتکم قرآن اپنی آوازانو بڑا سوار کے اپنی سونیاں بازاں دے نال قرآن مزین کر کے خوبصورت کر کے پڑھیا کرو حدیث سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری دی آوے فرمایا لیسا منا سنیا جی لیسا منا لم یتغن بالقرآن جڑا بندہ قرآن مجید ترنم نال نہیں پڑھدا آقا فرمایا ساڈے وچوں ہی نہیں ہے لیسا منا
ایسا بنا لیا حدیثاں پڑھو گے نا یہ بھی حدیث آئے گی بخاری دی لیسا بنا آقا نے فرمایا ساڑھے نال دا ہی نہیں اتنے جناب عجب دی منطق چل پئی جنہیں محنت نہیں کی تھی قرآن پڑھنا نہیں آندا کیوں نہیں وہ کہتے ہیں یہ تے باعثانہ گفتگو ہے یہ تے خطیب باننا ہے جیڑی کوئی بھی نہ سنے پتی بے سری جدے علم دی کو گل نہ ہوئے ہے جی ایویں پھر آکھن گے یار یہ تے علمی بات ہوا ہے جڑا کسے بھی سنیا نہیں یہ سمجھ بھی نہیں آیا علمی بات ہے اگر یہ اندر دیکھو نا اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے میرے ادھر ویکھتا چلا جانا میں زیادہ بحث نہیں کرتا ظلم دی اخیر تے انتہا ہوندی ہے کہ جدو صحیح بات تے وہ بندہ تنقید کرتا ہے جنوں صحیح طریقہ آندا ہی نہیں جنوں آندا نہیں جے واسطہ لوگ نہیں چلو نہیں آندا تے کم از کم صحیح تے تنقید تے نہ کر ہے جی اپنی کمزوری نو چھپان واسطے صحیح بات تے جدو تنقید کیتی جائے گی اس ویلے ظلم دی اخیر ہو جائے گی پھر کینوں پڑھن دی لوڑ ہے 3 سال ود لگدے نے کیوں جی قرآن 3 سال حفظ کرن تے لگن تے 3 سال تجوید پڑھن تے لگدے نے قرآن پھر سونا پڑھیا جاندا ہے سبحان اللہ علم تے بہت آندا ہے یہ علمی بات یہ تے خطیب بننا ہے اے باعثانہ گفتگو ہے جی یہ کہڑا علم ہے اللہ اکبر اللہ دیکھو کیسی مرتبہ شروع ہو چکی ہے اللہ سانو معاف فرمائے ادھر دیکھنا میرے ویر اللہ دے نبی نے فرمایا لیسا منا لم یتغن بالقرآن وہ ساڑھے بچوں ہی نہیں جڑا قرآن نو ترنم نال نہیں پڑھدا ادھر کو صحابہ میرے نبی ترنم نال بڑا سوار کے خوبصورت آوازاں نال پڑھتے سن ادھر کو دشمن میرے نبی دی جان تے پیری او بھی رات نو کناں تے کوڑیاں نال لگ کے قرآن سن لگ جاندے سن مختصر جی بات کرتا چلا جاواں میرے نبی دے صحابہ بھی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے دو کتاباں موجود ہے میرے نبی دے صحابی حضرت حسین ابن حضیر سب کو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا تھا میرے کول میرا گھوڑا بنیا ہوا اور پاس ہی میرے قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہوا آرام کر رہا ہے بیٹا ستا ہوا ہے کہتے میں تلاوت شروع کی تھی اچانک گھوڑا اچھلتا ہے بھٹکن لگ جاتا ہے کہتے ہیں میں تلاوت بند کی تھی کدھر میرے بیٹے یحییٰ تے کہ گھوڑا آئی نہ چڑھے کہتے ہیں سیدھا تو تلاوت بند کر دیتی کہتے ہیں تلاوت بند کی تھی ایویں جناب میں سجیوں کھبیوں اگیوں پچھوں اور جناب ایویں جناب دیکھیا تے کوئی چیز نظر نہ آئی کہتے ہیں میں سمانا بنے نظر ماری یہ بدل دا چھوٹا جا ٹکڑا تے سائبان چھتری نمائے ایک سائبان جیا نظر آیا یہ اندر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے قندیلہ روشن لے یہ ستارے چمک رہے ہیں اللہ کہتے ہیں جناب میں تلاوت پھر شروع کی تھی گھوڑا کے نالوں زیادہ اچھلیا پھر میں کیا بدل دا ٹکڑا پہلے نالوں قریب نظر آیا ادھر اندر ستارے کے نالوں زیادہ روشن نظر آئے تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی گھوڑا ہی لگتا ہے جنہیں میرے بچے یحییٰ تے آنے چڑھیا میں جلدی نال تلاوت بند کر کے ادا میں کھیا بدل دا ٹکڑا آہستہ آہستہ میرے سر دے قریب تو ہو کے ادا ہوندا نظر آ رہا ہے حضرت حسین فرماتے ہیں ویکھدیاں میری نظراں تو غائب ہو گیا سویر کوئی اللہ دے نبی دی خدمت اندر جا کے عرض کیتا اللہ دے نبی نے فرمایا حسین تلاوت جاری رکھ دیو تلاوت کردا رہندا قرآن پڑھدا رہندا اللہ دے نبی مینوں ترس آ گیا معصوم جان تے سنیا ترس آ گیا مینوں بچے تے ہے جی کدھر انہوں ہی رہتا ہے اللہ دے پیارے نبی فرما میرے نبی سوئے حضرت حسین کہتے ہیں اس واسطے میں ترس بچے دکھا دیا یا تلاوت بند کر کے ادا میں کھیا میرے ویکھدیاں
میری نظراں تو او جھنڈ او چھتری نما صاحبان ستاریاں دی جگمگ جگمگ والا ایویں نظراں تو اوجل ہو گیا. اللہ دے نبی سونے فرمایا پیارے اسید او بدل دا ٹکڑا تے نہیں سی, او تے رب دی رحمت سی. اور نال فرمایا او دے اندر ستارے جگمگ جگمگ تے نہیں کر رہے سن. تلکل ملائکۃ دنت لصوتک, سبحان اللہ. اللہ دے فرشتے سن جڑے تیری آواز سن کے, صوت میں نہ آواز کیوں نہیں یہ تے پتہ ہے نا تو صوتک یعنی تیری آواز سن کے او تیرے دنا یذرا قریب ہونا, دنا لصوتک تیری آواز سن کے او تے قریب ہوئے سن, تیرے نیڑے آئے سنو اللہ نے فرشتے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر اللہ دے نبی فرمایا تلکل ملائکۃ دنت لصوتک لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا يتوارى منهم. اللہ کے نبی فرمایا سویر اگر تو قرآن دی لو قراتا لاسمعتا, اگر تو قرآن دی تلاوت کرتا رہتے ہو سویر ہو جاندی دن چڑھ جاتا لوگ اپنی آنکھاں نال ویکھ دے. لا یتوارا منہم, اور وہ فرشتے اللہ دے تہاڈی آنکھاں تو چھپ نہ سکتے, تہاڈی نظراں تو چھپ نہ سکتے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر غور تے فرما دیا چلا جانا. ادھر دیکھنا محمود بن مصری نے بڑی پیاری بات آکی ہے. ڈاکٹر غرینیا دے اسلام لے آنے کا واقعہ بیان فرمائے کہ ڈاکٹر غرینیا جڑا غیر مسلم عیسائی مذہب نال تعلق رکھنے والا مسلمان ہونے ڈاکٹر محمود بن مصری نو علم ہویا کہندے نے میں چلیا نکلیا. اور ڈاکٹر غرینیا نے پہلے بات دس دیواں سورت نور دی ایت انہوں نے جناب یہ بیان فرمائی ہے, انہوں نے اسلام لے آنے کا سبب فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں نکلیا پوچھتا پوچھاتا بڑا مشہور ڈاکٹر سی ڈاکٹر غرینیا, اور جناب اخلاق دا بڑا مینار, بڑا باخلاق انسانیت دا ہمدرد. وہ مسلمان ہویا تو کہتے ہیں میں پوچھتا پوچھاتا دے کلینک تے جا ودیا اور انہیں اگے ہو کے میرا استقبال کیتا, ملیا سلام دعا ہوئی. میں اپنے جناب ویٹنگ روم اندر مہمان خانے اندر بٹھایا, اپنے جناب سارے ملازمان کیا جی مہمان نوازی کرو. 10 منٹ ٹائم وہ دیکھو لیا ہے جی ڈاکٹر غریبیا نے کہ میں 2 مریض چیک کر لوا ذرا انہوں نے ٹائم دیتا ہے اس کے بعد میں حاضر ہونا. اتنی دیر تک دی ضیافت ہوئی ہے تے ادھر ڈاکٹر غریبیا دے کول تشریف لے آئے. محمود بن مصری نو کہندے نے کس طرح آنا ہویا, کہندے باقی گلاں تے بعد اندر ہون گیاں, پہلے میں یہ دسو میں ایک معلوم کرنے واسطے آیا, پوچھن آیا کہ تسا مسلمان کیویں ہوئے ہو, کیا کسی خطیب دا خطاب سنیا ہے, کسی مناظر نال مناظرہ ہویا ہے, یا کوئی تفسیر پڑھی ہے, یا کسی نال بحث مباحثہ ہویا ہے, کس وجہ نال مسلمان ہوئے ہیں. ڈاکٹر غرینیا کہندا ہے مینوں کسی مسلمان دا علم نہیں, نہ کہ میں کوئی جناب مناظرہ کسی نال کیتا, نہ بحث مباحثہ ہویا, نہ کوئی مسلمان مینوں ملیا ہی ہے, بلکہ پہلے مسلمان تسی ہو جنہاں نال میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں پھر مسلمان کس طرح ہو گئے, کہتے ہیں میں اپنی زندگی دی اندر سمندراں دا سیاح سا. سیاح انہوں کہتے ہیں جڑا سمندراں دے سفر کرنے والا. کہتا گویا کہ میں اتنا زیادہ سمندری سفر کرتا سا, سمندراں دی سیر و سیاحت کرتا سا کہ میں جناب جویں آبی مخلوق ہونا, پانی دی مخلوق ہی ہونا. کہتے ہیں انہاں دناں دے اندر کسی بندے نے قرآن پاک دا انگریزی ترجمہ انگلش دا ترجمہ مینوں تھما دیتا ہے. کہنا میں شروع تو پڑھنا شروع کیتا
کتاب پڑھتا جا رہا اور میرے کام اندر میرے کاز اندر میرے میدان اندر میری ترقی ہوتی جا رہی ہے عروج ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میری کامیابیاں ہوندیاں چلیاں جا رہی ہیں قرآن دی وجہ کر کے کلمہ نہیں پڑھیا میں کہا کہ اچھی کتاب ہے کسی اچھے بندے لکھی ہوئے گی بڑی کمال کتاب ہے بڑی چنگیاں باتاں لکھی ہوئیاں کہنے میں پڑھتا گیا سورۃ نور دی جدو اس آیت تے پہنچیا دے اندر ادھر دے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ترجمہ بنتا ہے کہ جناب وہ بے بسی ہوتی بیان ہو رہی ہے جو مثال دیتی جا رہی ہے جڑا بندہ دین تو پھٹ گیا گمراہ ہو گیا ہے وہ دیتے مثال اندے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه سحاب یہ اندر فرمایا انج مثال دیتی گئی ہے دھیرے سمندرہ دے دھیرے راتاں دے دھیرے پانیاں دے دھیرے اور جناب انہاں تپے جڑیاں موجاں دے دھیرے ایک موج تے دوسری موج چھا گئی ظلمات بعضها فوق بعض فرمایا بعض اندھیریاں تے دھیرے چھا گئے بعض اندھیرے جویں چھا جاندے نے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا جدو کوئی ہاتھ کٹن والا باہر ہاتھ کٹے انہوں اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے ہاتھ بھی نظر نہ آوے فرمایا ادھر کف ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من مہیا نہ کرے کوئی انہوں راہ دکھا سکتا نہیں اللہ اکبر کہنے رہے تھے تو میں اس آیت پہ پہنچیا میں سوچیا یہ بندہ دن کلام لکھیا تھی 1000 سال عمر ہوئے گی جنہوں صاحب قرآن کیا جاتا ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنیا سی کہتا ہے جنہا بندہ صاحب قرآن جنہا اس کلام پڑھ کر کے سنا ہے انہیں سب دیا آپ بھی انہیں لکھیا ہوئے گا کہتے ہیں میں سوچیا اس بندے دی 1000 سال عمر ہوئے گی پھر بھی میں سوچنا اگر کسی بندے دی 10,000 سال عمر ہوئے اور جناب ساری زندگی انہیں سمجھنا گزاری ہوئے پھر بھی 2 لینا دے اندر ایک عہد دے اندر یعنی چند جملیاں دے اندر 2 سطراں دے اندر پوری سمندر دی کیفیت بیان نہیں کر سکتا یہ کیفیتاں جڑیاں 2 لینا چ بیان ہوئیاں نے یہ تے 2 کتاباں لکھیاں جان پھر بھی اتنی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی وہ بندہ کیسا ہوئے گا کہ میرے بات اندر میں پتہ چلیا وہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال عمر پا کے گئے پوری زندگی اندر کبھی نہ سمندر دا سفر کیتا ہی نہیں سمندر دا سفر ہی نہیں کیتا کہنے اس وقت میرے دل و دماغ دے دریچے کھل گئے میں کہا بالکل بے شک اے محمد دا کلام نہیں ہے اے محمد رب دا کلام ہے جڑا عرش تے بیٹھ کے ہر ڈوبنے والے کی بے بسی کا نظارہ کرتا ہے اسے کلمہ پڑھیا تھے مسلمان ہو گئے جی میرے پیارے ویر ان کا سمجھا گئی وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ
توجہ فرما دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے جناب حبیب سعید بن جبیر اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کرتے رہے سورہ یاسین پڑھتے جا رہے پڑھتے پڑھتے سہتے پہنچے وَانْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ علیحدہ ہو جاؤ خبر لے لیں میں تھوڑی کی مجرمان علیحدہ کر دیتا جن لے اس ایتا مطلب ہے قیامت والے دن آواز لگ جائے گی وَانْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرم علیحدہ ہو جاؤ اس عید پہ پہنچے تیرے جناب کمبل لگ جاتے رہے اس عید پہ پڑھتے رہے رون لگ جاتے رہے ساری رات سعید بن جبیر روندے رہے اس عید نو تلاوت کرتے رہے اس عید نو پڑھدیا تے روندیا صبح دی اذان ہو گئی کیسے لوگ سڑنا میرے پیارے ویرے سے طرح ادھر میں خود سے ہی قرآن مجید دی تاثیر کے لوگ آتے اللہ 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 عبداللہ بن حنظلہ انہوں نے سامنے قاری قرآن پڑھتا پہ آئے قرآن پڑھتے اس آیت میں پہنچے آئے لَأُمِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ اور جہنمی آواز دے انہاں جناب بیمانہ کافر آواز دے جہنمی آواز دے جہنم دی اندر جہنم دی آگ دائی بچھونا ہوئے گا آگ دائی اوڑنا ہوئے گا اس ایتے پہنچے تے کمبڑ لگ گئے دریا تاری ہو گیا اللہ اکبر رو دیا اچانک چیخ نکلی تے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے لینا کھڑے ہو گئے انج لگتا ہے جنہیں دم پھٹن لگیا ہے دم نکل لگیا ہے اور یہ جان نکل جائے گی یہ کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہو گئے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ جائے عبداللہ جناب عبداللہ بیٹھ جائے حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابن حنظلہ کہتے ہیں اس آیت دی حیبت میں بیٹھن نہیں دیتی اس واسطے میں کہوں گا تلک الامثال نضربها للناس یہ مثالہ لوگا واسطے بیان دیا نے شاید کہ غور و فکر کر لگ جان سمجھ بولو کم ہے اس واسطے مثالہ بیان دیا نے ایک مثال دے کے اپنی بات تھوڑی جی اگے بتاواں میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ کہہ دو بھی سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کے نماز سے حضرت حسن سارے ماشاءاللہ سارے بولو رضی اللہ تعالی سارے 100 نمبر لے کے پاس ہو ہمارے ماشاءاللہ ادھر ایکنا میرے نبی کے نواز سے صحابی رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے دسترخوان تے مہمان تشریف رکھ دے رہے انہاں دی نوکرانی تے ملازمان دسترخوان تے کھانا چڑے جا رہی ہے شوربے تے پیالے بھر کے رکھے جا رہی ہے معزز مہماناں دے اگے رکھ دی پئی ہے کھانا چڑ رہی ہے ادھر حضرت حسن دے اوپر دی پیالہ شوربے دا گزارن لگی ادا اچانک پیر دل کیا حضرت حسن تے شوربہ رڑ گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس سے بھریاں نظرانہ ویکھ رہنے اس لوگی کا جسم کمدہ پہ آئے کمدیاں دی زبان جو اللہ دا قرآن جاری ہو جاندہ ہے بول تم ہی بولنا یہ زبان جو کی جاری ہویا اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید جاری ہو جاندہ ہے جی زبان تے قرآن پڑھن والی سیرہ گھرانہ ہی ایسا جڑے قرآن دے کاریاں دا گھرانہ جتے قرآن اتردا ہے جس کا اندر سبحان اللہ قرآن کا نزول ہوندا ہے جتے سبحان اللہ
جی 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 اے قرآن پڑھنے والی انہاں دی نکرانی بھی قرآن دی حافظات قاریہ قرآن پڑھ تے جے قرآن پڑھن والی نہ ہوندی کسی گندے گھرانے دی گندی تربیت یافتہ سارا ہی ٹائم گندیاں فلماں دیکھ کے گندیاں کنجریاں دے گلوکاراں دے گانے سن کے اور گندے ڈانس ویکھ کر کے سارا دن گزارتی ہوندی کوئی ایسے گندے گھرانے دی گندی تربیت یافتہ ہوندی تے انہوں مار پہ جانی سی ہاں ہاں وہ قرآن پڑھنے والی سی تے مار تو بچ گئی میں تو بھی قرآن پڑھیے گا قرآن سنیے تے قرآن نال پیار پا لئیے تے دنیا تے آخرت دی مار تو بچ جاگی میرے یاد آ گئی اس جملے پہ بہت زیادہ ماشاءاللہ یعنی اثر لے آئے اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا میرے یاد آ گیا خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ عمری رحمت اللہ پر چستہ گل کرنے والے ایسے خطیب کی ماں نے دوبارہ نہیں جمے شاید یہ کوئی قیامت تک ہوئے اللہ اکبر اللہ دھوکھا منڈی جہاں نا آج کل منڈی فیض آباد رکھ دیتا گیا ہے شرک پور ضلع شرک پور دھوکھا منڈی تقریر پہ کرن تے مولوی صاحب کہنے لگے جویں نہ بھول جاتا بندہ پر طریقہ بڑا سی انہاں نوں کہندے نے او کی نا تہاڈی منڈی دا کی ہن بندے کیویں کہن دھوکھا منڈی بندے چپ کر گئے مولوی صاحب فرمان لگے کہہ دیو دھوکھا منڈی فرمان لگے ساری دنیا دھوکھا منڈی ہے دنیا ہے ہی دھوکھا منڈی اللہ اکبر ایک جملہ بولتے سن کہ گھنٹیاں دی تقریر تو زیادہ وزن ہو جاتا سن اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا حضرت حسن کہتے جو رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب اس سے بھریاں نظران نال اس نو قرآنی وال ویکھ رہے نے نا او دا جسم کمبدا تے کمبدیاں قرآن پاک دی ایت دا ایک چھوٹا جہا جملہ جاری ہو جاتا ہے یعنی والکاظمین الغیظ غصے نو پیٹ جان والے بھی ہویا کر دے اللہ نے انہاں دی تعریف قرآن اندر بیان فرمائی ہے حضرت حسن فرما دے کیڑے لوگ ہون گے جڑے غصے نو پیٹ جان والے میں اپنے آپ نو ان لوگاں دے اندر کیوں نہ شامل کرواں اس ویلے کہندے نے جا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا غصے نو پیٹ چھوڑے انہیں آکھیا اج کل پھر کبھی غصہ آ جائے اسے جرم دا میرے کول بدلہ نہ لے لین انہیں اگلا جملہ تلاوت کیتا ہے کہندی ہے والعافین عن الناس کئی بندے چلو گل معاف بھی کر دیں حضرت حسن فرما دے اللہ تعالی تو تے قرآن پڑھ کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی نہ آج نہ کل نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر یہ جرم دا میں تیرے کو بدلہ نہیں لواں گا جا تیرے معاف کا چھوڑیا ہے نہیں لواں گا بدلہ انہیں آکھیا کم تے بن والا ہے قرآن پڑھن والے دے پترو بیٹیو قرآن پڑھن والے دے کام بانی جاندے ذرا قرآن پڑھن والے دے سنن والے دے کام جتنا پڑھن دا ثواب ہے اتنا ہی سنن دا ثواب ہے سعید بھائی اتنا ہی یقین جانو پڑھن دا ثواب آرام نال بیٹھ کے سن دے پے تانوں بھی برابر ثواب پڑھن والا پسینی ہو کے قرآن پڑھے گا بڑی محنت نال پڑھے ذوق شوق نال لیکن سنن والا چپ کر کے سنی جاندا ہے ثواب دوواں دا برابر محمد یا عزیز میر محمدی اللہ نے بری یاد آ گیا فرماتے نے بابیو آؤ میں تہاڈا استاد میں قرآن پڑھانا بابے جڑے قرآن نہ پڑھے ہوندے سن حافظ صاحب لے کے بیٹھ جاندے انہاں نوں اللہ اکبر کہندے نے چھوٹے بچیاں دے جواناں دے بڑے بڑے مدرسے نے بابیاں دا مدرسہ کسی نے نہیں بنایا تے حافظ محمد یا کہنے لگے کہ میں انہاں بابیاں دا استاد ہاں بابے میں پڑھانا پڑھو بابیو بابے نے پڑھنا تے بابے نے کہنا حافظ جی آڑنے ہاں زبان تے نہیں چڑھتا حافظ صاحب فرمانا بابیو پڑھی جو
پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ اللہ فرمائے گا فرشتیو میرے نا بندیاں دی نیکیاں جڑی جاؤ سبحان اللہ پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ اللہ فرمائے گا مار مار چھالا جنت وچ وڑی جاؤ سبحان اللہ پاویں پڑھی جاؤ تے پاویں اڑی جاؤ جنت دے درجے چڑھی جاؤ سبحان اللہ پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ اللہ فرمائے گا فرشتیو میرے نا بندیاں دی نیکیاں جڑی جاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آپ صاحب نے بھی گل دا اضافہ کیتا عربی لوگ قرآن پڑھن ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں تے اجمی لوگ عرب میں نہ ہوندا فصیح و بلیغ تے عجم میں نہ قاری قاسم صاحب قاری قاسم ہاں گونگا کہ جی پڑھے لکھے ماشاءاللہ جوان قاری صاحب عرب دا معنی فصیح و بلیغ تے عجم دا معنی گونگا ہے جی گونگا عجم دا معنی گونگا اسی تے اجمیاں گونگے آڑ آڑ کے پڑھنے کیوں جی سری اڑ جانے ساری زبانات نہیں عربی چڑھتی اللہ اکبر اللہ 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 جیڑا عربی لوگ ایک حرف پڑھن ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں ملن تے اجمی لوگ اسی پڑھیے ایک حرف تے سانو کہندے سن اجمیوں تانوں ایک حرف دے بدلے ہاں انہاں نو عربیاں نو 10 نیکیاں تے اجمیاں نو ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں فرماندے سن 10 پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں پڑھن دیاں بھی نیکیاں تے اڑن دیاں بھی اچھا وہ سٹوڈنٹ ہو طالب علم دسو بھلا یہ تسی سوال جڑا تہاڈا امتحان لوے تے کوئی ایت بھی نہ پڑھ سکو کیوں جی اپنا الف بے تے بھی نہ پڑھ سکو جڑا سبق یاد کیتا جڑا امتحان لیا ہوندا ہے یا سکولے تسی امتحان دیندے ہو بچے تے کوئی چیز نہ لکھ سکو تے اڑدے رہو ساری جگہ اڑ کے تے باہر آ جاؤ تو ان کو پاس کرے گا واہ جی واہ اے قرآن ہے قرآن پڑھنا لیا پاویں اڑی جا تے پاویں پڑھی جا تے تو پاس ہی پاس ہے مفتی محمد صدیق جعفری میرے میاں جنوں والے یاد اے بھی تقریر لیا اج میرے قدرتی اتفاق نال گلاں بزرگاں ہو گئیاں اللہ اکبر مینوں انہاں نے بچیاں دے اسی طرح قرآن مجید حفظ مکمل کرن تے تقریر کیتی نا اوتھے میرا جلسہ رکھا داؤد مسجد داؤد اہل حدیث بورے والا روڈ میاں چندو دے مفتی محمد صدیق جعفری رحمت اللہ علیہ پیچھے جی اللہ کے چلے گئے انہوں کہتے ہیں میری تقریر تو پہلے کھڑے ہو گئے بعض گلاں یاد آئے ایسا کوئی جناب وہ خطاب بن دیا نے ایسی تقریر ہو جاتی ہے وہ ایک دو گلاں نال ہی وہ جناب کدی اسی کر نہیں سکتے وہ فرمان لگے کہ میں انہاں طالب علماں دا قرآن پڑھن والے دا امتحان لیا ہے جی کئی پڑھتے رہے تے کئی اڑتے رہے مولوی صدیق صاحب کہتے ہیں مرحوم کئی پڑھتے رہے تے کئی اڑتے رہے تے میں سوچا کنوں پاس کراں تے کنوں فیل کراں قرآن پڑھن والا تے فیل ہو سکتا ہی نہیں سبحان اللہ قرآن پڑھن والا فیل ہو سکتا ہی نہیں کہتا میں اس نتیجے تے پہنچیا جنہاں نے پڑھیا قرآن جنہاں نو آیا ہے وہ بھی پاس تے جنہاں نو نہیں آیا جڑے اڑتے رہے وہ بھی پاس اللہ ہے گل ہوئی نا اللہ دے بھلی انج دیاں باتاں بھی چھڈ جاندے نے دنیا تے سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا سا اس لونڈی نے اس نوکرانی ملازمہ نے کیا کام تے بڑھن والا ہے حضرت حسن دی ملازمہ نے نوکرانی نے کیا کام تے بڑھن والا ہے جی اللہ اکبر میں آکھیا سی قرآن پڑھن والے دے کام باڑی جاندے نے ایتھے تے گل اجے آئی نہیں ہے میرا 2.5 گھنٹے دا بعد قرآن پڑھن والے دے کام باڑی جاندے کہ میں نواں الفاظ تیار کیتا ہے میں کس ویلے بیان کر دیا گا تانوں اللہ اکبر ہن تے میں گل ہی دسی ہے نا قرآن پڑھن والے دے کام باڑی جاندے نے نے آگے کام تے بڑھن والا ایسے آیت دا آخری جملہ تلاوت کر دیے کہندی واللہ یحب المحسنین بڑا ہی پسند فرماتا ہے حضرت حسن فرماتے ہیں جا میں تینوں آزاد کر چھوڑیا ہے قرآن پورا بڑی دور دی گل رکوع بھی نہیں ادا رکوع ایت بھی پوری نہیں پڑی آفتا کاریاں تو پوچھو ایت دا تھوڑا جا حصہ کو جیسا تلاوت کیتا ہے اپنے جرم کی معافی بھی مانگ لئی حضرت حسن کا غصہ بھی ٹھنڈا کر چھڑیا اللہ والی آزاد ہو کر کے بھی جا رہی ہے ہونتے سمجھ آئی نا وَتِلْكَ
والأمثال نضربها للناس. قرآن اور صاحب قرآن تھوڑا جا ہوں ٹچ بس دے کے گل ختم. صاحب قرآن کی بات تھوڑی جی ہو جائے نہیں جی اگر نہیں تو نماز کا ٹائم سے 11-12 بجے تک ہے جڑا لیٹ ٹائم ہوتا ہے نا عشاء کا افضل ترین ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے آج میرا خیال ہے آپ 2-3 گھنٹے لیٹ نہ کر لیں قرآن پڑھی جائیے سنی جائیے اللہ اکبر سنائی جائیے اللہ اللہ اللہ. ادھر دیکھنا میرے پیارے بھی میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ اللہ اکبر اللہ. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر صحابہ کرام اندر تشریف رکھ دے گے کہ جو ایک بنو سلیم قبیلے دا بندہ زب شکار کر کے لے آ رہا ہے. زب اصل اندر سانے بولیا جاتا ہے لیکن وہ جناب یہ عام جڑی مشہور ہوتی ہے گو ہی جنہوں کہتے ہیں آپ بچے چھوٹے چھوٹے ویکھی ہوتی ہے عام ہی ہوتی ہو. اس واسطے یہ ترجمہ گل سمجھانے واسطے گو کر لو نا. گو شکار کر کے لے آ رہا ہے تے دوروں ہی گلاں کردا آندا ہے کہندا کتے محمد نامی بندہ جنہیں گھر گھر اندر فساد پایا ہوا ہے. استغفر اللہ کہہ سبحان اللہ اللہ معاف فرمائے. ایڈی غلط بات کرتا ہے صحابہ ان سے جانے آنے کرنا. حضرت عمر جذبات اندر آ گئے کہ میں تلوار بیان چورنگی کر کے فضا اندر لہرا دیا ہویا. اللہ دے نبی دے قریب ہوئے تلوار بھی تھلے تے آواز بھی تھلے. میرے نبی دی عظمت ہے میرے نبی دی شان عزت نہیں کری دی ہے کیوں جی. حضرت عمر تلوار بھی تھلے کر لیندے نے آواز بھی پست کر لیندے نے ہولے دینے آہستہ دینے بولتے نے. کہتے ہیں آقا جی میں حکم ارشاد فرماؤ میں اس گستاخ رسول دی گردن تن تو جدا کر دیواں. میرے نبی فرمایا نہیں عمر نہیں اخلاق بڑی چیز ہے بردباری ہرن بڑی چیز ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 کچھ نہیں آکھنا. یہ بندہ یہ بول ہی پیا بنو سلیم قبیلے دا بندہ بول پیا کہتا حضرت تواڈیاں کچھ گلاں تے سمجھ آن لگ گئیاں. ویسے تے مٹھیاں بولیاں سمجھ آن لگ ہی جاندیاں نے لگ جاندیاں نے. تاک پا دیو تاک اللہ دے فضل نال ہے. اے منڈی کوارٹر جدوں میں جمعہ پڑھاندا سا نا تے نال ایک مولوی صاحب نے نال دی مسجد چ چنگیاں گالاں بزرگاں نوں بڑیاں نوں سانوں نال لے کے گالاں بھائیاں. بندے 10 بندے منڈی کوارٹر دے ہون تے ساڈے نال نہ قیامت تک واسطے انشاءاللہ مسلک اللہ نے انہاں نوں ہدایت دے دتی. او 10 بندے اٹھ کے نا گھراں نوں آ گئے کہندے نے جی اے جمعہ ہے نا ایہو جے مولوی پیچھے ساڈی نماز ہی نہیں ہوندی جڑا مسیتے ممبر تے بیٹھ کے گالاں پائی جاندا ہے گالاں سٹی جاندا ہے. اٹھ کے آ گئے اگلے جمعے نے کہا نال والی مسیتے جنہاں نوں گالاں کڈیاں نے نا ہن اس مولوی دا اودی واری ہے ہن او گالاں کڈے گا تے اودیاں اگے بھی نمازاں برباد کیتیاں ساریاں ایک جمعہ اور برباد کر کے آئے. او میرے کول آ گئے جناب آئے تے میں جناب مثال دتی ایک چھوٹی جی مثال. میں آکھیا گل سنو پیارے بھائیو او شیخ سادی دی او جڑا ٹھواں نا جڑا ٹھواں اور بچھو وہ جڑا رڑیا جا رہا ہے پانی سے اونوں باہر کڈتے نے تے نہر دے کنارے تے بیٹھے نے باہر کڈتے نے او ڈنگ ماردا تے تکلیف ہوندی آخر انسان ڈنگ ماردا تے تھلے سٹ دیندے نے او پھر اونوں پھڑ کے باہر کڈن دی کوشش کرتے پھر او ڈنگ ماردا ہے. ایک بندہ کہندا بابا دیکھ کے کہندا مولوی او شیخ صاحب پاگل ہو گیا یہ تینوں بار بار ڈنگ ماردا ہے تو پھر اونوں باہر کڈن دی کوشش کرنا ہے چھڈ پرا دبا مر جا. وہ کہنے لگے شیخ سادی نے آکھیا یہ اپنی گندی عادت نہیں چھڑدا میں اپنی چنگی عادت کیوں چھڈا. سبحان اللہ. میں آکھیا یہ گالاں کڈنے والی عادت نہیں چھڈدا میں قرآن پڑھنے والی عادت کیوں چھڈا. اتنی گل تے وہ اخلاق مصطفیٰ تے خلق عظیم دا ہی میرا باز سی قدرتی میں پہلے اعلان کیتا ہویا سی الحمدللہ سارے دے سارے بندے ٹھیک ہو گئے.
بس پھر نہیں اٹھ سکے، قدر نہیں جا سکے. اس واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ، اس واسطے کہ کسی اللہ والی آنکھیں کچھ خلق نے کیا، کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا. سکیم اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی. ارادے تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالے، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے. آپ نے فرمایا نانا عمر نو کچھ نہیں آکھنا، بندہ بول پیا کہ حضرت تواڈیاں کچھ گلاں تے سمجھ آن لگ گئیاں. یہ تے صرف گل میٹھیاں بولیاں ویسے بھی سمجھ آن، بولو لگ جاندیاں نے، لگ پیندیاں نے، نہیں 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 نہیں، لگ ای پیندیاں نے، لگ ای پیندیاں نے. ہاں ہاں ذرا زور سے پیدا کرو نا، گل چلجڑی بھولے ہی نا، ذہناں چوں نکلے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. کہندا حضرت تواڈیاں گلاں تے مینوں سمجھ آن لگی گئیاں نے، لیکن میں معجزہ طلب کرنا چاہنا، کوئی معجزہ تے دکھاؤ نا. نبیاں کول معجزے ہوندے نے، کہندے نے میرے کول کچھ موجود ہے، بس اگر بولے تے میں تاں تانوں مننا. اللہ دے نبی کو نال مخاطب ہوئے، حضرت نے یا سب ایک ذرا بولے نا، من انا میں کونا کو بولیجے کہندی انت رسول رب العالمین. پڑھتی رہنی ہاں، میرا دل درد بڑے ہوئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صاحب قرآن دے ذمن اندر دو جملے ہو جان، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگندا اے پیر پورے جگ نوں جگا گیا. سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نا مثال اس دی. پیر میرا پیر ساڈا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. پہلے میرے پیر تھی شراب جوا، جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام، بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہیں پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. علم نشرح لو کو سینہ پیر دا، ود کستوریوں پسینہ پیر دا. جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. نبیاں دے وچوں اونچا اونچا شان ملیا، اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا. بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. اگلے جملے اس تو بھی زوردار غور طلب جملے نے. مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے، جنتاں دے آکے سردار بن گئے. جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا. اور افعنا لگا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا، صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا. جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تنویر احمد صاحب اٹلی تو لائیو تہاڈا پروگرام سن رہے نے، پوری دنیا تے چل رہا ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسی تقریر کر کے ہٹتے ہیں نا،
ادھے گھنٹے تک ویکھی دا ہے نا اینو جناب تے آدھے نے نا لے ویکھن والے لوگ 1 2 3 5 سیالکوٹ ایک دن جمعہ پڑھایا میں اور جمعے تو بعد اے جمعہ پڑھا کے بعد نکلے ہاں گھر بیٹھے ہاں وہ بچے نے موبائل سامنے کیتا دیکھیا کہ 44,000 لوگاں تو زیادہ لوگ وہ بیان دیکھ اور سن چکے سن. اندازہ لاؤ ایک گھنٹے دے اندر اندر اللہ اکبر اللہ اتنا دین پھیلنا ماشاءاللہ پھیل رہا ہے دین جگہ جگہ تے یوایس بیٹ تو اٹلی تو تنویر صاحب تہاڈا لائیو پروگرام یہ ہوئی ہزاراں ساڈے ویر کلا تنویر نہیں ہزاراں ویر سنتے پے نے وہ کہندے نے ہاں اللہ اکبر ہاں ٹھیک ہے دعا کریں گے تے وہ جناب وہ کہندے نے قاری صاحب تہاڈی مہربانی لوڑی سنا دیو حالانکہ انہوں تنویر نوں بھی پتہ ہے جڑا لائیو سنن والا ساڈے پروگرام کہ اسی 5 7 سال گزر جاندے نے اسی لوری ہن نہیں سناندے لوری تے اسی رکھی ہوئی ہے صرف ترسان واسطے تے تڑپان واسطے بندے ترس دے تڑپ دے پھڑک دے کئی پھڑک جاندے نے 50 سالاں چ کرنوید کئی بندے پھڑک گئے بیچارے بغیر لوری سنے ہی قبراں چ گئے چلے گئے لوری اسا پھر نہ سنائی لیکن انج لگدا ہے کہ ہن دیکھو 12ویں تہاڈی سفارش آ گئی ہے تے مینوں کیا سی ادریس نے کیا قاری صاحب لوری ضرور سنا دے جی بچے نے جملے سنا دے دتے تو چلو میں جناب اگلے تانوں یہ جملے تھوڑے جہے ٹول کے نا 2-3 جملے کے سنا کے تے بند کر دینا ٹھیک ہے بھائی آج کی یاد کرو گے ورنہ لوری سن لئی تسی لوری کتے سن سکتے سو تسی اللہ کی مہربانی دے نال انشاءاللہ اے دوست کہندے نے میری ہمشیرہ انہاں واسطے ایڈی دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال انہاں نوں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اس طریقے نال یعنی اور بھی میرے دوست نے کہندے نے میرے بھائی قاری امتیاز صاحب جڑے رضا الہی نال فوت ہو گئے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے میں دعا کراں گا اس لوری تو بعد جی ہاں جی وہ تے کرنی جی انشاءاللہ سعید صاحب عبدالرزاق بھائی میرے پرانے دوست ساڈے جگری دوست نے میرے ویر نے انہاں دے والد گرامی اللہ کو چلے گئے اور مسجد بانی مبانی ماشاءاللہ انہاں واسطے دعا کرنی اللہ مغفرت فرمائے انہاں دی والدہ دی اللہ مغفرت فرمائے نوید صاحب انہاں دے 3-4 فوتیاں کو گھر چوئیاں اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بھی فوت ہو جان والے دی مغفرت فرمائے اللہ پسمان گان نو اللہ سونا جی جڑے پیچھے بچے نے جی پسماندہ لوگ پسمان گان نو اللہ تبارک و تعالی انہاں نو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اللہ اپنی رضا رحمت عطا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور جناب دوسری بات یہ ہے کہ اسی انشاءاللہ دعاواں کریں گے نال نال اللہ کی توفیق نال بڑے دوستان نے دعاواں دی درخواستاں کیتیاں نے سارے واسطے میرے خیال اجتماعی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہر بندے نوں ضرورت ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی دکھ پریشانی اور گھراں دے اندر فوتگیاں بھی ہر گھر وچ موت تے آنی موت ہر گھر دے وچ فوتگیاں بھی ہویاں نے اور جناب اسی طرح پریشانیاں بھی نے رزق دی بھی کمی ہے اللہ تبارک و تعالی ساریاں جو سانو ضروریات نے ساڈیاں جائز ضرورتاں ساریاں پوریاں فرما دے اے دعا کراں گے اجتماعی ادھر ویکھنا بھئی دو جملے سن لو دینی سلوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب قلانا محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے مگدی دعاواں اللہ دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں مانے جوانی نمی عمر پاکے دے دی سلوری شیما بھیڑا جھلام جھولے بیرے میں سج دے بھیڑا نو بیر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دسا ذرا لوری سنا کے او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد زونا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے چیما اپنے ویرے نو کلے کے نال لگا دیے نے عربی زبان دے جملے بول دیے نے کہ ہاذا اخلی لن تلد امي
فرمائے ہوئے اپنے ویر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم کہدیاں نے میرا ویر میرو بڑائی بڑائی ہاذا خلی لم تلد امی میرا ویر میرو بڑائی پیارا ہے بھاوے نہ مانے جمیا بھاوے نہ مانے جمیا پر تعمیر ہمارا ہے یہ جملہ مفقود تھی استادہ دا لکھا ہے اور پتہ ہے نا آتی استادہ جوڑی ہے جملے میرے سے جڑ گئے میں شاید نہیں اتفاق پڑھے جڑ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ جملہ استادہ دا لکھا میرے تک نہیں پہنچ پایا میں آپ ہی جوڑنا چھڑیا میں کہا کھچ دی یہ ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دینی سنوری شیما ادھر ایکھنا ترا شیما کہنی پئیے کدی ولیس من نسل ابی آپ کیوں کہتے ہیں چلو دسو بھائی تھوڑا عربی سمجھ اسی سنا کے سمجھا کے آپ کیوں کہتے ہیں عربی باپ آپ باپ نو تے کی نہیں پتر ماں نو من کہتے ہیں الگ جڑا نا الگ تے زبر زیر پیش جزم آ جائے جنہوں اسی حمزہ بولنے ہیں پتر وہ حمزے نال کہو گے ماں ٹھیک ہے نا امی میری امی عمی چچے نو کہتے ہیں میرا چچا عمی چچا عین نال جی 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 ادھر لکھنا کہہ دیا کہ ولیس من نسل ابی وعمی ادا ترجمہ سنیا جے دسنا الہی آبادیوں بڑا انصاف ہویا یہ نہیں ہویا نسلونا چاچے باپے شک نہ کھائی چیمہ کہہ دی نسلونا چاچے باپے شک نہ کھائی اسید دامی جندڑی ایدے نہ لائی رٹ لئی خدائی پیار ایدے نہ لاکے دیندی سلوری شیمہ جھولا جھولا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے اگلا جملہ سن لو میں کیا کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی زوری شیما شیما کہندی سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا وہ آسمان والا سورج ہوتے طلوع ہوندا ہے تے غروب بھی ہو جاندا ہے بدلاں دے پیچھے بھی چھپ جاندا ہے دھنداں چھا جان نظر آندا نہیں لیکن شیما کہندی ہے جڑا میرا ویرا محمد سورج ہے اے سراج منیر طلوع تے ہویا کبھی غروب ہوئے گا ہی نہیں سورج کی بات کردا ہے نا شیما کہنی انہوں نے تخیل بیان کی ادنا دے کاری ادنا طالب علم نے میں کہا سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی رٹی نظرہ ویرے تے پاکے دیندی زلوری شیما کی آگے گنیا نے اوزدحا چیرا بینو میرا اے ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیاں نے تمہا شیما ویرا فرما کے دلی جلوری شیما میں سے بدل دیا اپنے جذبات کا اظہار کرنا رہا کہ نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد صلی اللہ نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے آیاں نے دھما کاری محمد کہلا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری قرآن اور صاحب قرآن سنا کے دلی سلوئی شیما میں پھر آکھا میرے یا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استادہ شگردہ کمال نہیں استاد شگردہ نانا تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردائے منتا کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پھرا رحمت دا پاک آمین کہہ دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ سے گناہ کی غلطیاں معاف فرما پریشان حال بنے ہیں پریشانیاں دور فرما بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ بہت سارے دوستوں کی درخواستاں جتنے بیمار نے سب کو شفا دے دے اللہ سونیا جڑے فوت ہو گئے نے میرے والدین سمیت سب کو بخش دے آپ کل دی بات ہے ایک بچہ میری اسی بہن دا ہے بھی داماد بڑا داماد جنہ دا ہے نواسا بچہ ابو بکر وہ کل فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ اور بھی جڑے فوت ہوئے نے سب نو بخش دے سارے دے قبراں نو جنت باغ بنا دے یا اللہ اس مرکز نو اس مسجد نو رہتی دنیا تک آباد فرما ان تعمیر کرنے والے بنانے والے سونی مسجد اللہ سونیا انہاں دے رزق اندر مال اندر اولاد اندر برکت عطا فرما اللہ دین دے ادارے جتھے کتھے بھی نے بڑھ رہے نے بڑھن گے یا چل رہے نے اللہ انہاں سارے نو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ جڑے معاونین نے انہاں نو چلان والے اللہ سونیا انہاں دے رزق مال وچ برکت عطا فرما اللہ میرے مرکز الجامعہ الاسلامیہ نو کشمیر پور والے مرکز نو مدرسے نو مدرسہ الحرمین جو عبداللہ پور سمندری روڈ تے گلشن حرم اندر لانچ کیتا گیا اللہ انہاں نو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے بہت ساری رکاوٹاں ڈیڑھ مرلے چ مسجد بنانی ہوئے تے مشرکین لوگ ہونا کرا اٹھ پیندے نے کہندے نے نہیں تو ہیدا بوٹا لگن دینا ہے جی تے کلیاں دے وچ حساب نال سی بہت بڑا ایک پیکج دے رہے ہیں بچے تواڈے انشاءاللہ قرآن دے قاری حافظ عالم باغل اتے یونیورسٹی تے سی ایس ایس کر کے بڑے 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 عہدے تے بیٹھے ہون گے اللہ دے ولی تہاڈا بھی کام بڑھے گا جڑا لاکھ وچ کام نہیں ہوندا جڑا کروڑ روپے وچ کام نہیں ہوندا تیرا کیفیت بغیر ہویا کرے گا انشاءاللہ اللہ سن اس نیک مقصد اندر بھی کامیاب فرما جڑے لوگ ملک چوں باہر تے ملکاں چوں نال اٹیچ ہو رہے نے دعاواں دیندے نے تعاون فرماندے نے اور اللہ سونیا یعنی اچھے مشورے دیندے نے اللہ انہاں دوستاں دا بھی اس بہت بڑے ادارے نو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ دنیا آخرت دی سن بھلائیاں عطا فرما میرے جناب قاری نوید صاحب قاری قاسم حسان صاحب دیگر رفقا بزرگاں بھائیاں بیریاں نے بھائی عبدالرزاق صاحب شہید ہو رہی جتنے بھی دوست نے انہوں نے ماشاءاللہ کوشش محنت نال ایک بہت پیارا درس قرآن اور ڈاکٹر نوید صاحب نے ماشاءاللہ جو میرے شاگرد نے بچے نے کوریاں روڈ تو ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ وہ جناب زیر شفقت زیر سایہ اور جناب انہوں نے زیر انتظام دوستان نے سارے نے ویسے تعاون فرمایا وہ مین اس درس کے اندر رول ادا کرنے والے اللہ انہوں نے رزق مال کی برکت عطا فرما اللہ دنیا آخرت دیا بھلائیاں عطا فرما اور مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کو اللہ رہائی عطا فرما اللہ دے ولی دیکھو نا اگر یہ اتو حکم آیا ہے وہ ایڈا شریف بندہ وہ ایڈا نیک بندہ لو اگر ایجنسیوں نے چوکی لائے گیا واقعہ دے اتو حکم ہے اللہ اکبر اللہ ایڈے بنیاں نو نیک بندیاں نو اتو حکم کتوں ہے پتہ لگ گیا اتو کتوں حکم ہے جی بارو انہاں دے بابے امریکہ نے حکم کیتا ہے یہودیاں نے حکم دیتا ہے کہ انہاں مولویاں نو پھڑ لو گیا اللہ اکبر اتو حکم آیا اور تو آنے حکم رات رہ جان گے اصل حکم چلے گا تیر شاہ والے رب کا چلے گا انشاءاللہ ٹنڈا ڈکا بھی انہاں دا ہے جی کنڈے جنی تکلیف نہیں آنی اس اللہ دے ولی نو اور ڈکا بھی دورہ نہیں کو کر سکدا جدو انہاں تے کوئی کسی قسم دا کوئی بیل کوئی عیب کوئی الزام کوئی گل بات ہی نہیں صرف کیوں چکے ہے کہ مدرسے دا نام دعویٰ تو سلفیہ کیوں ہے مدرسے دا نام دعویٰ ہے نا حالانکہ انہاں دا تعلق جماعت الدعویٰ نام بھی نہیں ہے کیوں جی
کہ یہ دے باوجود مدرسے دا نہ دعویٰ ہے انہوں نے کہا دعویٰ لائیے چل دو دن پڑھ لو واہ جی واہ کہ اسی بغیر کسی تحقیق بغیر ضرب تو جنوں دل کرے آئے چکل جانا اینی بات کرو غلطی ہو گئی سارے جائیں اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ سارے ملک دیاں حفاظتہ فرما اللہ سنیا ساری پاک فوج پوری دنیا تے جنہیں نام کمایا اللہ دے فضل نال اللہ انہاں دی حفاظتہ فرما اللہ دشمنانو دندان شکن جواب دینے والے اللہ 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 انہاں دی حفاظتہ فرما تے جڑے دشمن میری آنکھ نال پاکستان دی طرف دیکھتے رہے اللہ انہاں دشمنانو نیست و نابود فرما کٹھے ہوئے پھر نہ سارے تنوں پتہ ہے نا کہ جس پہ دے حکمران تو حکمران چکتے نا مخلقیاں وہ سارے کٹھے ہوئے پہلے پاکستان ختم کرنے واسطے جڑے پاکستان واسطے دعا کرنے والے دی حفاظت کرنے والے ہے جی انہاں نوں جیلیں چھٹی چلدے نے ہے جی بابے دے حکم تے وہ بابا انہاں دے خلاف جو وہ ملک ختم کرنے واسطے انہاں نے کیا کیتا ہوا ہے ہے جی اللہ اکبر اللہ سانو معاف فرما دے اللہ ساڈے اولا دی کمزوری ہے کہ گندے لوگ ساڈے تے مسلط ہو چکے حکم انہاں دے چلدے نے ہے جی پترا انہاں نوں سمجھا جاندا ہے اللہ سنیا اتلا تے تو ہے اتو والا تے تو ہے اللہ تیرے حکم منن والا سانو مسلمان بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک دعا ایسی سی جڑی لکھاں کروڑاں دعاواں دے مقابلے وچ کوئی ہے وہ میں ضرور کرنی ہے بھول گیا اللہ سن جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما نہ مرتے میرے کلمہ نصیب فرما یا اللہ اللہ سونے ساڈا راضی ہو جا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی اذان ہوئے گی